السلام علیکم جی. اچھی خبریں آ رہی ہیں, اچھی خبریں آ رہی ہیں معیشت کے پلیٹ فارم سے. معیشت کی طرف سے اچھی خبروں کا ورود شروع ہو چکا ہے. پہلی اچھی خبر جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی میڈیا کے اوپر شیئر کی گئی وہ فچ ہے. یہ عالمی ریٹنگ ایجنسی ہے فچ. وہ ریٹنگز جاری کرتی ہے. انہوں نے پاکستان کی ریٹنگ اپ گریڈ کی ہے CCC- سے. انہوں نے, اور CCC- تقریباً ڈیفالٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. CCC- سے جو ہے وہ CCC+ پہ لے آئے ہیں وہ. اور یہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے آنے کے وقت یہ ریٹنگ ہماری B2 تھی, میرا خیال ہے B2+ تھی. اور اس کے بعد پھر ہم نیچے جانا شروع ہوئے, پھر B3 ہوئی, پھر B3- ہوئی, پھر C3 ہوئی, پھر C3- ہو گئی ہیں. اور اب جا کے جب IMF سے ڈیل ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ پازیٹیو رینج میں آئی ہے, یعنی تھوڑا سا مثبت ملا ہے. اچھی بات ہے, لیکن یہ کوئی ایسی قابل فخر بات بھی نہیں ہے جس کو سیلیبریٹ کیا جائے. اگرچہ خطرہ یہی ہے کہ جب تک میرا ولاگ آپ تک پہنچے گا تو اس کا کریڈٹ لے چکے ہوں گے جناب حضرت قبلہ اسحاق ڈار صاحب, اور چاچو اس پہ ڈھول بجا کے بھنگڑے ڈال رہے ہوں گے. لیکن قابل فخر نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک اچیومنٹ تو ہے کہ مائنس جاتی ہوئی معیشت جو ہے اس کے اندر مثبت اشاریہ سامنے آیا ہے. تو اس کو نوٹ کیا جانا چاہیے ود سیٹسفیکشن. ایک تو یہ ہو گیا, اور اس کی وجہ انہوں نے یہی لکھی ہے کہ پاکستان کا IMF کے ساتھ اسٹینڈ بائی لون ایگریمنٹ جو ہے وہ فائنل ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم پاکستان کی ریٹنگ اپ گریڈ کر رہے ہیں. دوسرا ایک خبر جو بہت زیادہ سیلیبریٹ نہ ہو سکی, اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کی مدد سے جو بنایا گیا JF تھنڈر ہے, اور جس کو پاکستان اون کرتا ہے, وہ JF تھنڈر جو ہے وہ پاکستان نے عراق کو بیچنے کا فیصلہ کیا ہے. اور وہ طیارے اتنی مقدار میں ہوں گے, یہ تقریباً ہمارا JF تھنڈر جو ہے یہ $55 ملین کا بنتا ہے, یعنی کہ $5 کروڑ کا. تو اگر $1.8 بلین کے طیارے جانے ہیں تو یہ تقریباً کوئی 35-36 طیارے ہوں گے, یعنی کہ 2 اسکواڈرن جو ہے وہ JF تھنڈر کے ریز کرے گا عراق. اور اس حوالے سے خبر آ گئی ہے. ظاہر ہے ہم اس کے بدلے تیل لے کے پھونک لیں گے عراق سے, اور کچھ نہ ہوا تو عراق سے ہم ڈالر نہ لے سکے تو تیل لے لیں گے سستے داموں. تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے. پاکستان کی ہائی ٹیک جو ہے وہ ایکسپورٹ کے اندر جائے گی. لیکن ایک اور بات جس کی طرف بہت کم لوگوں کی نظر گئی ہے, اور جس کی طرف جو ہے وہ اقبال لطیف صاحب جو ہیں وہ پاکستانی ہیں, ایکسپیٹریٹ پاکستانی, بڑے محب وطن ہیں, فرانس میں مقیم ہیں. اور میری ان سے تقریباً آج سے کچھ گزشتہ سال جب ملاقات, بلکہ فون کے اوپر کافی لمبی ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی, انہوں نے اس وقت فرمایا تھا کہ جس ریٹ کے اوپر پاکستان کے بانڈ چلے گئے ہیں, اگر ان ریٹس کے اوپر ان کو بائی کر لیا جائے تو جیسے ہی IMF کے ساتھ ڈیل ہوگی تو یہ کنسیڈریبل گین دے کے جائیں گے, اور اتنا گین ہوگا کہ لوگوں کے عمر بھر کے فلوک لگ جائیں گے. اقبال لطیف صاحب جو ہیں, ظاہر ہے یہ جو بانڈز ہوتے ہیں یہ مخصوص عرصے کے لیے ہوتے ہیں, مطلب 5 سال کے لیے آپ نے مارکیٹ سے کو ایک کاغذ دے دیا اور اس کے بدلے ان سے کاغذ یعنی کہ کرنسی لے لی, ڈالر لیے, یورو لیے, پاؤنڈ لیے, جو بھی لیے, اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال آپ کو اتنا منافع دیتے رہیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے تو 5 سال کی کمٹمنٹ کر لی, وہ بانڈ مارکیٹ کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو 1 سال گزر گیا تو اس کا مطلب ہے 1 سال کا منافع تو اس کے ساتھ لگ گیا نا. ٹھیک ہے نا. اب اگر 1 سال کے بعد کسی پارٹی کو اس میں سے اسے بیچنا ہے, میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں, تو وہ یقیناً جب وہ مارکیٹ میں جائیں گے تو وہ 1 پاؤنڈ کا یا ایک اس حصے ہوں گے نا, تو ایک سرٹیفکیٹ کی قیمت اگر 1 پاؤنڈ ہے یا $1 ہے یا 1 یورو ہے تو وہ 1 کا نہیں بکے گا, اس کے ساتھ جو 5% یا 7% پرافٹ لگا ہوا ہے وہ اس کے اوپر بکے گا. اب اگر وہ بانڈ بیچنے والے کی مالی حیثیت خراب ہے اور اس کی پے کرنے کی کیپیسٹی خراب ہوتی جا رہی ہے تو وہ کہے گا بھائی جان کیا پتہ یہ 5-7% پرافٹ دے پائے یا نہیں دے پائے 7 سال کے بعد.
تو میں تو آپ کا 1 سال گزرنے کے باوجود بھی 1 پاؤنڈ 7 پینی کا نہیں خریدوں گا، میں تو 4 پینی کا خریدوں گا، میں تو 3 پینی کا خریدوں گا۔ 1 پاؤنڈ 3 پینی، 1 پاؤنڈ 4 پینی، تو وہ نیچے چلا جاتا، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں بانڈ کا ریٹ نیچے چلا گیا۔ تو بانڈ کا ریٹ نیچے چلا گیا تو جناب اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب جیسے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے تو اس دن مطلب اس ریٹ کا، اس بانڈ کا جو ریٹ تھا وہ بہت اوپر چلا گیا۔ بہت سارے لوگ اب سوچ رہے ہوں گے کہ میں بور کر رہا ہوں، میں نے یہ موضوع کیوں شروع کیا اور میں معاشی موضوعات کے اندر پایا نا۔ گل نہیں کی، گل یہ ہے کہ 29 کو آئی ایم ایف کی ڈیل کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور 21 کو پاکستان کی افواج کے کچھ اعلیٰ عہدیداران کوئٹہ میں یا کوئٹہ کے آس پاس کہیں پہ خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرنے جا رہا، انتظامات ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے آئی ایم ایف کی ڈیل کی جو پریس ریلیز ہے وہ 21 کو تیار ہو چکی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت سارے لوگوں کے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ اوائڈ کروا رہا ہے۔ تو اگر یہ انفارمیشن تھی اور اس انفارمیشن کو استعمال کیا گیا یا کیا جائے، میں تو یہ کہوں گا اگر انفارمیشن کو استعمال کیا جائے تو آپ بینک سے ہی پیسے اٹھا کے وہ بانڈ خرید کے لمبی دیہڑی لگا سکتے ہیں۔ پھر یہاں پہ ڈی ایچ اے لاہور کے اندر 72 ایکڑ کو کمرشل سینٹر یا کمرشل ڈسٹرکٹ قرار دلوا کے مٹھو کے ذریعے اربوں روپے دیہڑی لگانے اور مالٹا جزائر میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اگر آپ سمارٹ آدمی ہیں، اگر آپ گوف نہیں ہیں، اگر آپ للڑ نہیں ہیں، اگر آپ بیوقوف نہیں ہیں، اگر آپ احمق نہیں ہیں، آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہے تو آپ چپکے سے اپنے ایجنٹ کو کہیں گے کہ یار بینک سے اتنے پیسے اٹھا اور یہ بانڈ خرید لیں، کیونکہ ہفتے کے بعد اس میں 36% اضافہ ہو جانا ہے۔ تو مطلب 36% یا 5% یا 10% ہفتے میں آپ کو اگر فرض کریں وہ اس کا 10% بھی مل جاتا ہے جتنا آپ نے لون لیا ہے، تو ہفتے کا انٹرسٹ زیادہ سے زیادہ 0.5% ہوگا۔ 0.5% آپ ادھر دیں گے، 9.5% آپ جیب میں ڈال لیں گے، لمبی دیہڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ انفارمیشن تھی اور اگر یہ فائنل ہو گیا تھا تو اسحاق ڈار صاحب تو ویسے ہی بدنام ہے نا اس طرح کے معاملات کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی نے سمارٹ طریقے سے پیسہ بنانا تھا تو وہ پیسہ گزشتہ ہفتے بن چکا ہے۔ میرا مطلب ہے جو بھی لوگ ہیں، میں کسی کے اوپر نہیں کہہ رہا، جن کے پاس بھی یہ انفارمیشن تھی، اگر انہوں نے یہ مال نہیں بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چغت قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر انہوں نے یہ مال بنایا ہے تو وہ ہیں تو سمارٹ لیکن ہیں بد دیانت۔ آپ ایماندار رہیں، چغت بھی کہلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ سمارٹ بنیں اور ملک کا نقصان کر جائیں یعنی کہ فیض حمید ہو جائیں تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال اگر کسی نے دیہڑی لگانی تھی اس کے اندر تو بڑی لمبی دیہڑی لگا چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال جی میں نے کہا کہ ان چیزوں کی بھی نشاندہی کرتے رہنا چاہیے اپنے ویورز کی لرننگ کے لیے کہ یہ جو پاکستان کے مختلف بانڈز جو کہ بلو پار جو تھے وہ ٹریڈ ہو رہے تھے، کیونکہ ان کو باور کرا دیا گیا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے اور یہ جتنے کہ آپ نے بانڈ خریدے ہوئے ہیں اتنے بھی پیسے آپ کو واپس نہیں ملنے۔ تو لوگ دھڑا دھڑ ان کو بیچ رہے تھے، اور جس طرح معاملات لمبا ہوتا گیا اور اسحاق ڈار صاحب لمبا کرتے گئے اور پھر 30 جون کو اس نے ایکسپائر بھی ہو جانا تھا، تو عین ورج کے اوپر جا کے 29 کو نئے سٹینڈ بائی لون ایگریمنٹ کا معاہدہ جو ہے اس کا اعلان ہو جاتا ہے، اور پاکستان کی معیشت وہ جو ممی کے اندر وہ اس کا جہاز گرنے لگتا ہے، پہاڑی کو ٹکرانے لگتا ہے، تو وہ عین وقت کے اوپر ایسے اوپر کو کر لیتا ہے۔ تو پاکستان کی معیشت بھی عین وقت کے اوپر ایسے اوپر کو اٹھ گئی اور وہ پہاڑ سے ٹکرانے سے بچ گئی۔ تو اس دوران جو ہے وہ لگا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کمائیاں صرف ڈی ایچ اے کے پلاٹ لے کے یا ڈی ایچ اے کے پلاٹ بیچ کے یا ڈی ایچ اے کے اندر مینوورنگ کر کے ہی نہیں کی جاتی۔ کمائیاں جو ہیں وہ ایسے بھی ہو سکتی ہیں
اگر کسی کے پاس سمارٹ ہو تو. مطلب آپ دیکھیں نا ڈی ایچ اے کے اندر جو بیڑا غرق ہو گیا ہے اس 72 ایکڑ کے کمرشلائز ہونے سے اور وہ ارب روپے کا اور 20 کروڑ کا اور 30 کروڑ کا وہ پلاٹ جو تھا وہ مختلف پارٹیوں کو بائی فورس بندوق کے زور کے اوپر بیچنے اور پھر اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے پیسے کو مالٹا اور کینیڈا میں انویسٹمنٹ کرنے سے اس سے تو وہی بہتر تھا یار. نہیں تو دادے کو پوچھ لیا کرو یار. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.